بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لفظ ترجمہ والعادیات ذبحا، واو کا مطلب ہے اور یہ واو قسمیہ ہے، قسم کھائی گئی ہے واو کے ذریعے. العادیات کا لفظی مطلب ہے دوڑتے ہیں، اور اس سے مراد ہے، کچھ مفسرین نے اس سے مراد اونٹ لیے ہیں، یعنی اونٹ دوڑتے ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں، کیونکہ ذبح کی آواز صرف گھوڑوں ہی کی ہوتی ہے. جب وہ تیز بھاگتے ہیں تو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے کہ ان کا مالک صرف ان کو کھانا دیتا ہے اور پرورش کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ رزق دیتا ہے، دنیا جہان کی نعمتیں اسے دیتا ہے، لیکن پھر بھی انسان ناشکرا ہے، جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے آنے والی آیات میں کیا ہے. پھر جو ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، لفظ ترجمہ فالموریات، فا کا مطلب ہے پس یا تو، فا کا مطلب پس یا تو، الموریات پھر جو چنگاریاں اڑاتے ہیں یا جھاڑتے ہیں. بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد اونٹ ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں، کیونکہ آگے لفظ استعمال ہوا ہے قدحن کا. تو قدحن وہ عمل ہے جو رات کے وقت گھوڑے پتھریلی زمین پر جب بھاگتے ہیں یعنی دوڑتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے ٹاپوں سے شعلے نکلتے ہیں. تو جو شعلے نکلتے ہیں تو وہ پھر رات کے وقت نظر آتے ہیں باقاعدہ طور پر. اس لیے زیادہ تر مفسرین نے قدحن کی دلیل پر اس سے مراد گھوڑے لیے ہیں، اور گھوڑے یہ ہیں. پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں. لفظ ترجمہ فا کا مطلب ہے پس یا تو، فا کا مطلب پس یا تو. فالمغیرات، المغیرات کا مطلب ہے پھر یلغار کرتے ہیں یا دھاوا بولتے ہیں
یا حملہ آور ہوتے ہیں۔ اصل میں اسلام کے ظہور سے قبل اہل عرب میں فساد فی الارض کا بازار گرم تھا۔ اسی تناظر میں وہ ایک دوسرے کی بستیوں کو لوٹا کرتے تھے، اور طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جس بستی کو لوٹنا ہوتا تھا اس کے قریب جا کر گھوڑوں کو روک لیتے تھے، اور ہلکی صبح ہوتے ہی حملہ آور ہو جاتے تھے تاکہ لوٹ کھسوٹ کر کے واپس جا سکیں۔ ہلکی صبح اس لیے کہ اس وقت سب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی گہری نیند میں ہوتے ہیں۔ یعنی ایک مریض جو پوری رات تکلیف میں رہتا ہے لیکن صبح کے وقت، ہلکی صبح کے وقت وہ بھی آرام کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ حملہ آور ہوتے تھے اور ان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتے تھے اور لوٹ کسوٹ کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ تو اس تناظر میں وہ گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے۔ پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں۔ لفظ ترجمہ فَأَثَرْنَا بِهِ، فا کا مطلب ہے پس یا تو، فا کا مطلب پس یا تو، فَأَثَرْنَا بِهِ، فَأَثَرْنَا بِهِ پھر اس موقع پر، یعنی اس سے مراد جب اہل عرب کسی بستی پر حملہ آور ہوتے تھے تو اس موقع پر آگے نقعن، نقعن غبار اڑاتے ہیں، گرد و غبار اڑاتے ہیں، یعنی اس سے مراد وہ گھوڑے ہیں جو 150 کی تعداد میں یا اس سے کم زیادہ جب کسی بستی پر حملہ آور ہوتے ہیں تو گرد و غبار بھی اٹھاتے ہیں، یعنی گرد و غبار بھی اٹھتی ہے اور دھول مٹی وغیرہ بھی اڑتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت کسی جمگٹھے کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں۔ لفظ ترجمہ فوسطنا، فا کا مطلب ہے پس یا تو، فا کا مطلب پس یا تو، فوسطنا یعنی پھر اسی وقت بیچوں بیچ جا گھستے ہیں، یعنی جب وہ دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں تو گھوڑے آگے تک جا گھستے ہیں۔ فوسطنا بہی، بہی سے مراد وہ بستی ہے جہاں یلغار کی جاتی ہے یا حملہ آور ہوا جاتا ہے لوٹ کھسوٹ کے مقصد سے۔ جمعن، جمعن جمگٹھے کی شکل میں، یعنی اس سے مراد عرب جب کسی بستی پر گھوڑوں کے ذریعے حملہ آور ہوتے تھے تو گھوڑے آگے تک چلے جاتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ گھوڑے اتنے وفادار ہیں کہ انسان ان کو صرف کھانا کھلاتا ہے تو وہ اپنی جان داؤ پر لگا دیتے ہیں، لیکن انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، رزق بھی دیتا ہے اور دنیا جہان کی نعمت سے بھی نوازا ہے، لیکن وہ ناشکرا ہے کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ لفظ ترجمہ انا کا مطلب ہے بے شک، انا کا مطلب بے شک، یقیناً، حقیقت یہ ہے کہ، بے شک یقیناً حقیقت یہ ہے کہ، الانسان،
انسان سے مراد آدمی ہے، یعنی انسان، جیسا کہ اردو میں بھی ہم انسان استعمال کرتے ہیں۔ لِرَبِّهِ، لام کا مطلب ہے کے لیے، لِرَبِّهِ یعنی اپنے پروردگار کے لیے، یعنی اپنے پروردگار کا۔ لَقَنُودْ، لام یہاں پر تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لَقَنُودْ، قنود کا مطلب ہے بڑا ہی نہ شکرا، یعنی بڑا نہ شکرا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گھوڑا یا گھوڑے اپنے مالک کے ساتھ اتنے وفادار ہیں کہ پرورش کرنے کے بعد اس کے لیے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے، اور جو طاقت اس کو دی ہے وہ اس لیے نہیں دی کہ وہ غارت گری کرے، جنگ و جدل کرے اور فساد فی الارض کرے، جیسا کہ عربوں کے ہاں مشہور تھا، یہ فساد کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، اور وہ خود اس بات کا گواہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے اس سے پچھلی آیت مبارکہ کو سمجھنا ضروری ہے، تو وہ ہے ان الانسان لربہ لکنود، یعنی بے شک انسان خود اس بات پر گواہ ہے کہ وہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ لفظ ترجمہ، وَإِنَّهُ، واو کا مطلب ہے اور، واو کا مطلب اور، اِنَّا کا مطلب ہے بے شک، بے شک، در حقیقت یا حقیقت میں۔ اِنَّهُ میں ہو کی ضمیر انسان کے لیے ہے۔ الا کا مطلب ہے اوپر، مثال القلم علی الطاولہ، قلم یا پین ٹیبل کے اوپر ہے۔ ذالک، ذالک اس بات پر، ذالک اس بات پر، لشہید، لشہید یعنی گواہ ہے، یعنی انسان کا ضمیر اور اعمال اس بات پر گواہ ہیں کہ وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیں، بلکہ یہ خود اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یا اس نے اپنی قابلیت کے بل بوتے پر یہ سب کچھ حاصل کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے۔ لفظ ترجمہ، وَإِنَّهُ، واو کا مطلب ہے اور، اِنَّا کا مطلب ہے بے شک یا حقیقت یہ ہے کہ، بے شک یا حقیقت یہ ہے کہ، اِنَّهُ کی ضمیر انسان کی طرف جا رہی ہے۔ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، لام کا مطلب ہے کے لیے، لحب،
حب کا مطلب ہے محبت، چاہت۔ الخیر، الخیر عام طور پر نیکی یا بلائی کے معنوں میں آتا ہے، یعنی ہر اچھے کام کو عمل الخیر کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر مراد خیر سے یہ ہے کہ مال و دولت، الخیر سے مراد یہاں پہ مال و دولت ہے۔ لشدید، لام تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، شدید یعنی سخت محبت، یعنی سخت محبت۔ یعنی اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ مال کی وہ محبت جو انسان کو اپنے دینی فرائض سے غافل کر دے یا گناہوں میں مبتلا کر دے۔ بھلا کیا وہ وقت اسے معلوم نہیں ہے جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر بکھیر دیا جائے گا۔ لفظ ترجمہ افلا، افلا سے مراد ہے کیا، یعنی یہ سوال کیا گیا ہے انسان سے۔ افلا کا مطلب ہے کیا، یعلم، یعلم علم یعلم سے ہے، یعنی اس کا مطلب ہے جاننا۔ یعلم انسان جانتا ہے، افلا یعلم کہ کیا انسان نہیں جانتا۔ اذا، اذا کا مطلب ہے جب، اذا جب۔ بعثرا، بعثرا کا مطلب ہے باہر بکھیر دیا جائے گا یا نکال دیا جائے گا۔ ما فی القبور، ما کا مطلب ہے جو یا جس، ما کا مطلب جو یا جس ہے اور یہ ما موصولہ ہے۔ فی القبور، فی کا مطلب ہے میں، مثال المصلی فی المسجد، نمازی مسجد کے اندر ہے۔ القبور قبر کی جمع ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ قبروں میں جو بھی مردے مدفون ہیں ان کو نکال دیا جائے گا، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان چاہے ہوائی جہاز تباہ ہونے سے فوت ہوا ہو یا سمندر میں فوت ہوا ہو، چاہے کسی بھی شکل میں فوت ہوا ہو، قیامت والے دن اسے اللہ تعالی زندہ کر لیں گے، اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا۔ لفظ ترجمہ وحصلا، واو کا مطلب ہے اور، حصلا حصلا یحصل سے ہے، حصلا کا مطلب ہے نکال دیا جائے گا یا ظاہر کر دیا جائے گا۔ ما فی الصدور، ما کا مطلب ہے جو یا جس، ما کا مطلب جو یا جس۔ فی الصدور، فی کا مطلب ہے میں، مثال المصلی فی المسجد، نمازی مسجد میں ہے۔ الصدور صدر کی جمع ہے، الصدور صدر کی جمع ہے، اور صدر کا مطلب ہے سینہ، تو الصدور سینوں۔ ما فی الصدور سے مراد جو دلوں میں بید ہے، راز ہے یا پوشیدہ چیزیں ہیں، قیامت کے دن سب ظاہر کر دی جائیں گی۔ یعنی انسان نے نیکی کے اعمال یا برائی کے کام جس بھی ارادے سے کیے ہوں گے، اس ارادے کو
ظاہر کر دیا جائے گا۔ یقیناً ان کا پروردگار اس دن ان کی جو حالت ہوگی اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ لفظ لفظ ترجمہ، انا کا مطلب ہے بے شک، یقیناً یا حقیقت میں، انا بے شک، یقیناً یا حقیقت میں، ربہم ان کا پروردگار یعنی انسانوں کا پروردگار، ہم کی ضمیر انسانوں کے لیے ہے، بہم سے مراد یہ ہے جو اس دن ان کی حالت ہوگی یعنی انسانوں کی۔ یومئذ، یوم عربی زبان میں دن کو کہا جاتا ہے، یومئذ یعنی اس دن، اس سے مراد قیامت کا دن ہے، یعنی قیامت کے دن۔ لخبیر، خبیر صیغہ مبالغہ ہے، یعنی اللہ تعالی اس سے پوری طرح باخبر ہوگا یا ہے، یعنی پوری طرح واقف ہے، یعنی انسان کے ساتھ کیا ہوگا، یعنی اللہ تعالی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کون کیا ہے اور کتنی جزا و سزا یا معافی کا مستحق ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ یوں بنے گا، یقیناً ان کا پروردگار اس دن ان کی جو حالت ہوگی اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہر مصیبت عام و خاص چ تو منڈی تکیہ گا، مولاي صل وسلم دائما ابدا على